مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم۔ نہایت ہی عزت و وقار کے لائق برادرم جناب طارق رانجھا صاحب، ڈویژنل ناظم انجمن طلبہ اسلام ڈویژن سرگودا، رفیق انجمن جناب برادرم محمد یونس رانجھا صاحب، مجاہد انجمن برادرم احمد یار مصطفی صاحب، برادرم شہاب سیالوی صاحب، محترم برادرم تنویر صاحب، قاسم میکن صاحب، رفیق انجمن برادرم حامد نواز ایڈوکیٹ صاحب، اور جان سے عزیز پیاری تحریک انجمن طلبہ اسلام کے عزیز از جان ساتھیوں، سب سے پہلے تو یہ اس ادارے کے لیے اعزاز ہے کہ یہاں انجمن طلبہ اسلام کے شہین صفت اور پاکیزہ صفت قائدین کارکنان تشریف فرما ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے سے ہمیں ایک نیا جذبہ ملے گا، ہمیں ایک نیا حوصلہ ملے گا، اور ہمیں انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کے پاکیزہ قدم جو اس ادارے میں لگیں گے ان کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ مجھ سے قبل برادرم محمد یونس رانجھا صاحب نے جو میں نے سنا بیان کیا تو مجھے یوں لگا گویا کہ وہ میرے دل میں ہے، میرے دل کی باتیں کر رہے تھے بہت خوبصورت انداز میں، اور جو اس وقت کی ضرورت ہے اس کی طرف ہماری توجہ دلا رہے تھے۔ انجمن طلبہ اسلام کے اندر مجھے بھی کچھ غلامی کا اور ڈیوٹی کا شرف نصیب رہا ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کا یہ ہمارے اوپر تا دم زیست یہ قرض ہے کہ جب بھی یہ مادر فکری ہمیں پکارے تو ہم اس کی آواز پہ لبیک کہیں، جب بھی انجمن کے دوستوں کو ہماری ضرورت ہو تو ہم دل و جان سے ان کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ کوئی انجمن طلبہ اسلام پہ ہمارا احسان نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی انجمن طلبہ اسلام کی مقروض ہیں، تو یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ انجمن طلبہ اسلام سے ہم نے جو سیکھا، ہمیں ہمارے بڑوں نے جو انجمن طلبہ اسلام کے اس دور کے قائدین تھے، رفقا تھے، انہوں نے ہماری تربیت کی، جو ہمیں سکھایا، جو لٹریچر ہم نے پڑھا، اور پھر اب عملی زندگی میں ہم ہیں تو بہت ساری چیزیں جو آج سمجھنے کو ملتی ہیں، میں ان کا ایک خلاصہ، ایک شارٹ سمری آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو کسی بھی تنظیم، کسی بھی جماعت کے اندر جو بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے وہ اس کا نصب و لین ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور تنظیم کے اندر جتنا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ تمام تر کام اسی نصب و لین کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ نصب و لین اس کا مرکز ہوتا ہے، اس کا محور ہوتا ہے، وہ بنیادی فکر ہوتی ہے
وہ بنیادی تھاٹ ہوتی ہے جس کے گرد تنظیم کے کارکنان، اراکین، ان کی تمام علمی عملی کاوشیں گھوم رہی ہوتی ہیں، تو اس کو پہلے سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک دائی اس کی دعوت میں تب تاثیر پیدا ہوتی ہے جب اس کو خود دل و جان سے یہ معلوم ہو کہ میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، میں کس مشن کا لمبردار ہوں، میرا پیغام کیا ہے، اس پیغام کی روح کیا ہے، میرا پیغام جو ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، میرے پیغام کے اندر طاقت کتنی ہے، اس کے اندر قوت کتنی ہے، اس میں وسعت کتنی ہے، اس میں جامعیت کتنی ہے، اس میں ہماگیریت کتنی ہے۔ اگر یہ چیزیں ایک دائی خود نہ سمجھ سکے تو وہ جتنی کوشش کرتا رہے اس کی کوشش اتنی ثمر آور نہیں ہو سکتی، اس کی کوشش اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین طلبہ کے دلوں میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا، جو کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزاں کیے بغیر ناممکن ہے۔ تو نصب کہتے ہیں گاڑنے کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو۔ نصب العین وہ چیز ہوتی ہے جو ہمہ وقت آنکھوں کے پیش نظر ہے، ہر وقت انسان اسی پہ غور و فکر کرتا رہے، اسی کے ارد گرد سوچتا رہے اور اپنی تمام تر سوچوں کا مرکز و محور اسی چیز کو بنا لے۔ تو انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین بھی یہی ہے کہ صحیح اسلامی روح بیدار کرنا طلباء کے دلوں میں، جو کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزاں کیے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جن اکابرین نے، جن بڑوں نے یہ نصب العین ہمیں دیا، انہوں نے یقیناً لارڈ میکالے کی وہ گفتگو اور اس کا وہ تھیسس، جس کو میں نے خود اسٹوڈنٹ لائف میں کہیں پڑھا تھا اور وہ میری لائبریری میں کہیں موجود بھی ہے، پہلے ہم سنتے تھے لیکن مجھے خود دیکھنے کا اور پڑھنے کا موقع ملا، اس میں اس نے کہا تھا کہ اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم یہاں برِ صغیر پاک و ہند میں زیادہ عرصہ برسر اقتدار نہیں رہ سکتے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، لیکن جاتے جاتے ہم ایک ایسا نظام تعلیم دے کر جائیں گے کہ جس کی بدولت ان کے جسم تو مشرقی ہوں گے لیکن ان میں روح مغربی ہوگی۔ یہ اس کی ایک سوچ تھی، یہ وہ چاہتا تھا۔ تو ہمارے بڑوں نے سوچا کہ قطعاً ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسے نوجوان پیدا کریں گے، ان کا ایسا کردار ہوگا کہ ان کے جسم مشرقی ہوں گے اور ان کے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بس رہی ہو۔ صحیح اسلامی روح بیدار کرنا، جو کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزاں کیے بغیر ناممکن ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ صرف اسلام کی بات کرنا، دین کی بات کرنا، اسلامی جد و جہد کی بات کرنا، لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں جس اسلام کی روح محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ کیونکہ انگریز کی یہ ریسرچ ہے جو ارمغان حجاز میں حضرت اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے لکھی۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی اور اس نے اپنے کرندوں کو بلایا اور کہا مجھے بتاؤ یہ مسلمان قوم، اس کو ہم کیسے مٹا سکتے ہیں، کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے چیلوں چانٹوں نے اپنی اپنی تجاویز دی کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کر دو، یہ مر جائیں گے، ان کا سیاسی مقاطع کر دو، یہ ختم ہو جائیں گے۔ مختلف تجاویز ہوئیں، لیکن شیطان نے خود جو بتایا، اس نے کہا نہیں، یہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو۔ یہ قوم سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر ختم کرنے سے جو ہے ختم نہیں ہوگی، بلکہ جب تک ان کے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہوگا، پیار ہوگا، محبت ہوگی، تو یہ قوم پھر بیدار ہو جائے گی۔ اگر وقتی طور پہ یہ گھبرا بھی گئی، وقتی طور پر اس کو شکست بھی ہو گئی، تو پھر اسی طاقت
اور اسی قوت سے یہ ابھر کر پھر زمانے کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت اقبال نے بھی کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ پھر ایک نئی تازگی لے کر یہ میدان عمل میں ہوگی۔ تو اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ختم کر دو۔ لیکن 1968 میں انجمن طلبہ اسلام کے اکابرین نے، بانیان نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ نہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں شخصیت پرستی ہو رہی ہے، سیدی مرشدی المدودی المدودی کے نعرے لگ رہے ہیں، تو ہم نے شخصیت پرستی کو ختم کرنا ہے اور ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانا ہے، سیدی مرشدی یا نبی کی صدائیں بلند کرنی ہے کہ اگر کوئی ہمارا سردار ہے، اگر کوئی ہمارا راہبر و رہنما ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ ان کو راہبر و رہنما ماننے کا اللہ رب العزت نے ہمیں خود حکم دیا کہ اگر تم کسی شخصیت کے پیچھے چلنا بھی چاہتے ہو، اس کی غیر مشروط اطاعت کرنا بھی چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے میرے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم رول ماڈل چاہتے ہو، تم کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسی پیغام کو، اسی قرآنی پیغام کو حضرت اقبال نے بیان کیا کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ہمارے اکثر دوستوں کو یہ شعر یاد ہوتا ہے، پڑھتے بھی ہیں، میں تھوڑا سا اس کو سمجھانا بھی چاہتا ہوں کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ کائنات کی چیزیں کیا ہیں، اگر تم اپنی وفاداری اور غلامی کا جو سلسلہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم کرو گے تو پھر ہم تیرے ہیں، پھر ہم آپ کے ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کے اللہ پاک ہو جاتے ہیں پھر کائنات تو اسی کی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ لوح اس تختی کو کہتے ہیں جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس قلم سے مراد وہ قلم ہے جو لوح محفوظ پہ کسی انسان کی تقدیر لکھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے پیغام دیا، اور یہ جواب شکوہ میں حضرت اقبال نے اللہ رب العزت کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ اگر تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلامی کا جو ہے وہ وفا کی اور غلامی کی اور تابعداری کی تو پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، ہم لو بھی تجھے دے دیں گے، قلم بھی تجھے دے دیں گے، پھر تم جس طرح چاہو گے اپنی تقدیر رقم کرتے چلے جاؤ۔ اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ رب العزت بھی تقدیر تب بدلتے ہیں جب پہلے انسان سوچتا ہے اور اپنے خیالات، اپنی نیت اور اپنے ارادے سے ایک قصد کرتا ہے، ایک عزم کرتا ہے، تو پھر اس عزم مصمم کی بنیاد پہ اللہ رب العزت اس کی تقدیر لکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی سوچوں کو بڑا کریں، اگر آپ اپنے خیالات میں افاقی سوچیں لے آئیں جو انجمن طلبہ اسلام آپ کو دینا چاہتی ہے کہ آپ روزی روٹی کے چکروں میں نہ پڑیں، آپ مال و دولت کی ہرس میں نہ پڑیں، آپ با کردار ہوں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہوس کے، بغیر دنیا کے حب دنیا کے آپ آگے بڑھیں۔ اور حضرت اقبال نے اس بات کو ایک اور مقام پہ بھی بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی محبت اپنے دل میں نہ نکالی، گر ساحل نہ ہو تیرے لیے ہنگامہ ہے زمینی، تو بدتر ہے تیرے لیے اندیشہ افلاکی۔
یہ بات آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو انجمن طلبہ اسلام کے ہر نوجوان کے لیے ہے. اقبال کہتے ہیں کہ گر سال نہ ہو تیرے لیے ہنگامہ ہے زمینی. یہ جو زمین کے اوپر معاملات چل رہے ہیں کہ مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں, روٹی ملے گی کہ نہیں, تنخواہ ملے گی کہ نہیں, مجھے پیسے کتنے ملیں گے, میں کس مشن کے لیے کام کر رہا ہوں, یہ اگر چیزیں آپ سوچ کر چل رہے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد افلاک کی وسعتوں کی سوچ رکھتے ہیں تو یہ بات تمہارے لیے بڑی بدتر ہے, بڑی بدترین بات ہے. پھر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی میں وہ لوگ جو معاش کے پیچھے دوڑتے ہیں, جو روپے پیسے کی دوڑ کے چکر میں ہوتے ہیں, جو لالچ والے ہوتے ہیں, وہ کبھی افلاک کی وسعتوں کو تسخیر نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ملکوتی صفات آ جائیں, فرشتے نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ لالچ زدہ ہوتے ہیں, نہ ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ نے ملکوتی صفات کا عامل بننا ہے تو پھر ان ہنگامہ ہے زمینی سے اپنی جان چھڑانی ہوگی. گر سال نہ ہو تیرے لیے ہنگامہ ہے زمینی تو بدتر ہے تیرے لیے اندیشہ ہے افلاکی. اس لیے ہمیں ان چکروں سے نکل کر انجمن طلبہ اسلام کے کارکن جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان میں جرأت ہو, ان میں طاقت ہو, ان کے اندر کردار ہو, کریکٹر ہو. دنیا کے اندر جو بھی دائی ہوتا ہے, جو اپنی دعوت دیتا ہے, اگر وہ کسی چیز سے دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے تو وہ اس کا کریکٹر ہوتا ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی, باقی تمام انبیاء نے دعوت دیتے وقت اپنے معجزات سامنے رکھے, اور 14 صدیاں قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہ جب علم توحید بلند کیا, توحید کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے بطور معجزہ اور بطور دلیل نبوت جو چیز سب سے پہلے پیش کی وہ اپنا کریکٹر تھا کہ میری یہ جوانی تمہارے درمیان گزری ہے, کبھی آپ نے اس کو دیوانے ہوتا دیکھا ہے؟ یہ تمہارے درمیان ہی تو گزری ہے, میرے کردار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بدترین دشمنوں کو بھی کہنا پڑا کہ انت صادق و امین. اگر آج جو ہے میرا کردار درست نہ ہو, اگر میری باتیں میرے دل کی ترجمان نہ ہو اور میرے قول و فعل میں تضاد ہو تو میرا اثر کون لے گا, کون میری بات سنے گا, کون میری دعوت پہ لبیک کہے گا؟ انجمن طلبہ اسلام کا ایک کارکن جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا, اس کی دعوت اور اس کا پیغام صرف اپنے لیے نہیں ہوتا. آپ نے تو ہزاروں لاکھوں کی قیادت کرنی ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنا عمل, اپنا کریکٹر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا کہ آپ میں جرأت کتنی ہے, آپ میں استقامت کتنی ہے, آپ بات کے کتنے پابند ہیں, آپ وعدے کے کتنے پکے ہیں, آپ قول کے کتنے سچے ہیں, آپ کردار کے کتنے غازی ہیں, اور آپ گفتار کے کتنے غازی ہیں. کیونکہ صرف گفتار کے غازی ہونے سے کام نہیں چلے گا, ساتھ کردار کا غازی بھی ہونا پڑے گا. اور انجمن طلبہ اسلام کا تو یہ نعرہ بھی ہے کہ کردار کی غازی ATI. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کریکٹر ہوگا تو پھر اس کے اثرات بھی دوسروں کے اوپر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے بھی, تاکہ زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی نہ ہو اور محبت کے جملے بولنے والے قائدین بھی موجود ہیں, تو اس لیے میں چند ایک ضروری باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بدقسمتی سے اہل سنت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے اہل سنت اور اہل سنت کے نوجوانوں کو ایک جس طرح اپوزیشن کا ماحول ہوتا ہے کہ ہر بات پہ صرف تنقید کریں, لڑائی کریں, جھگڑا کریں, الجھتے رہیں, حکومتوں سے الجھیں, حکمرانوں سے الجھیں, دوسرے لوگوں سے الجھیں. ایک الجھاؤ کی کیفیت ہمیں اس میں ڈال دیا گیا ہے اور ہر وقت تنقید اور تنقید کے ہم چکر میں ہیں. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ آپ تنقید کو چھوڑیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کچھ عرصہ ہمیں ان چیزوں سے نکل کر عمران خان کیا کر رہا ہے میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق تو اس سے ہے کہ جامعہ مدینہ تو نبی کیا کر رہا ہے, یعنی میری ڈومین کتنی ہے, مجھ سے پوچھا کس بارے میں جائے گا. تو تھوڑا سا ان چیزوں پہ آپ غور کریں کہ اگر ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے تعلیمی اسباق پہ توجہ ہی نہیں کرتا,
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کے سارے مسائل حل کر لینے ہیں، تو یہ بات بھی کوئی شاید اتنی درست نہ ہو۔ آپ کے لیے ابھی وقت سیکھنے کا ہے، آپ کے لیے ابھی وقت کریکٹر بلڈنگ کا ہے، تعمیر شخصیت کا ہے، تشکیل سیرت کا ہے۔ اور اسوہ نبی میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی باوجود اس کے کہ آپ شروع سے نبی تھے، لیکن 40 سال آپ نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ کچھ باتیں تو ہم وہاں سے بھی سیکھ لیں، اور مکی زندگی کو دیکھیں کہ اس میں آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، اس نے آپ نے عمل کا رد عمل نہیں دیا، لیکن آج ہم رد عمل میں ہیں، ہر کام ہمارا رد عمل میں ہے، ہر سوچ ہماری رد عمل میں ہے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے تو اب ہمیں ایسا کرنا ہوگا۔ اس رد عمل سے کچھ عرصہ اپنے آپ کو نکالیں اور عمل کی دنیا میں آئیں، خود سوچیں، اپنی سوچ اور فکر کے زاویے جو ہے ان کو بلند کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 5-10 سالوں میں ہماری کیفیت بدل جائے گی اور ہمیں ایک نئی سمت نظر آئے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی ہماری مستقبل کی امیدوں کا مرکز ہیں، آپ ہی وہ ہیں جن کے بارے میں مفسر قرآن، مفکر اسلام، نباز عصر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہے، اور اس میں اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان ہیں۔ تو اس لیے وہ صرف اس لیے نہیں کہ خالی خولی ATI کا ایک بندہ ہو اور ہم سمجھیں کہ یہ جو ہے معاشرے میں کوئی بہت بڑا انقلاب برپا کرنے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ انجمن طلبہ اسلام کے جتنے تقاضے ہیں، جو اس کے ہدف ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے کہ عالمگیر غلبہ اسلام اور پاکستان سے محبت، پاکستان سے محبت جو ہے اور وفاداری جو ہے، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جب کوئی ہمارے ملک میں کوئی آئین، کوئی قانون بن جاتا ہے تو ساری دنیا قانون شکنی کرے، لیکن انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان کبھی بھی قانون شکنی نہ کریں، اپنے ملک سے وفا کریں، یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر ہمارے اہل سنت کو بدقسمتی سے جو اس ملک کے بنانے والے ہیں، جو اس کے بسانے والے ہیں، اور جن پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کو بچائیں، ہم بھی رد عمل کا شکار ہو کر کچھ ایسے مقاصد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں جن کا تعلق جو ہے شاید وہ اہل سنت کے بنیادی مقاصد سے نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے ایک اشارہ کیا ہے، آپ ماشاءاللہ مستقبل کے سارے لیڈر ہیں اور قائد ہیں، اور آپ پہ بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہیں، آپ سمجھیں گے ان باتوں کو۔ یہ ہماری کچھ معروضات تھیں، کچھ گزارشات تھیں کہ آپ ابھی کچھ عرصہ تدبیر اختیار کریں، ٹکراؤ اختیار نہ کریں، یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ وہ گاڑی جو راستے میں جاتے ہوئے جگہ جگہ ٹکراتی ہے وہ اپنی منزل پہ بڑی دیر سے پہنچتی ہے، اور جو گاڑی ٹکراؤ سے بچ کر چلتی ہے، ایسا بھی چلے تو وہ کبھی نہ کبھی اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو تدبیر اختیار کریں، اس ٹکراؤ اور اس رد عمل کی کیفیت سے نکل کر تعمیر کی طرف بڑھیں۔ ابھی انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے اس سیشن کو جو ہے وہ زیادہ تحریکی نہیں بلکہ تنظیمی کاموں کے لیے وقف کرنا ہے۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو ہماری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ تنظیم کے طور پر انجمن طلبہ اسلام آگے بڑھے۔ تنظیمی سے مراد یہ ہے کہ آپ لٹریچر پڑھیں، پہلے آپ سمجھیں، کچھ عرصہ اس بات پہ لگا دیں کہ انجمن طلبہ اسلام چاہتی کیا ہے، یہ کتنی بڑی تنظیم ہے۔ اہل سنت کا اس وقت اگر پاکستان میں کوئی سب سے بڑا اثاثہ ہے تو وہ انجمن طلبہ اسلام ہے۔ اس وقت انجمن طلبہ اسلام اہل سنت کی امیدوں کا مرکز ہے، اہل سنت کی یکجہتی کا واحد مظہر ہے۔ کوئی ایسی اور جماعت اور تنظیم نہیں ہے کہ جس میں اتنی وحدت ہو، اتنی یکجہتی ہو، اور جس میں اتنا اکٹھ ہو۔ چاروں صوبوں کشمیر سمیت انجمن طلبہ اسلام کئی سالوں سے، نصف صدی سے زائد جو ہے وہ موجود ہے، نمائندگی کر رہی ہے۔ اور میں نے ایک بات اور بھی صدر صاحب کو کہی، میں نے کہا دیکھیں مختلف ہماری تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں اہل سنت کی، وہ 4-4 5-5 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ATI والے بھی اگر لڑ جھگڑ رہے ہیں تو بڑوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی صلح کرائیں، لیکن انجمن طلبہ اسلام نے
اتحاد اہل سنت کے لیے پہلے بھی خود کام کیا اور جماعت اہل سنت کے قیام کو بھی انجمن طلبہ اسلام عمل میں لائی، اور پھر اے ٹی آئی کے دوست نوجوان آپس میں کبھی ہو بھی جاتا ہے، اگر الجھے بھی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو بھی گیا ہے، تو انہوں نے پیار محبت سے آپس میں صلح کر لی ہے، ایک مثال قائم کی ہے بڑوں کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس بات کو سوچیں کہ ہمارے نوجوان تھے، ان کا خون زیادہ گرم تھا اور لڑائی ہونا ایک فطری بات تھی، لیکن انہوں نے جو آپس میں سلجھاؤ کی کیفیت پیدا کر لی اور یکجہتی کا مظاہرہ کر لیا، تو کاش اہل سنت کے اکابرین بھی اس سے درس سیکھیں اور وہ بھی آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم انجمن طلبہ اسلام جو ایک مادر فکری ہے، جو ایک گہوارہ تربیت ہے، جو ہماری امیدوں کا مرکز و محور ہے، اللہ رب العزت اس کے کام میں برکت عطا فرمائے، اس کو دوام عطا فرمائے، اور انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان اور قائدین کا جو خلوص ہے رب تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اور یہ جامعہ مدینۃ النبی آپ کا ہمیشہ کے لیے اپنا گھر ہے۔ جب آپ تشریف لائیں، کوئی ضلعی سطح کا پروگرام رکھیں، ڈویژن سطح کا رکھیں، صوبائی یا مرکزی سطح کا رکھیں، تو انشاءاللہ جامعہ مدینۃ النبی آپ کی خدمت کرنے پہ اور آپ کے جوتے سیدھے کرنے پہ فخر محسوس کرے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔